اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ ہی کے اوپر اس کا رزق ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی ذی روح اس کے حصول کی جد و جہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی بھی جاندار۔ دابہ دبیب سے ہے، ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا اور رینگتا ہے۔ تو روئے زمین پہ چلنے والا ہر جاندار یعنی ذی روح، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس پلانٹ پر جتنے بھی جان رکھنے والے ہیں ان سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، ان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بولنے والی مخلوق، بے زبان مخلوق، یاد رکھنے والی، غافل، سوال کرنے والی، خاموش رہنے والی، اطاعت گزار، فرما بردار اور نافرمان اور اس کا انکار کرنے والے، وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے۔ زمین پہ بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، زمین میں بسیرا کرنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کے کناروں پہ محو پرواز جو بھی مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی جو بھی مخلوق ہے، ان سب کی تعداد کو بھی وہی جانتا ہے، ان کی اقسام اور ضروریات کو جانتا ہے، اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی اپنی کمر پہ لاد کے نہیں پھر رہے، بلکہ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور پھر اگلے وقت کے لیے پھر تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جانوروں کے رزق کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل پہ بیٹھ کے کہنے لگا، بل پر بیٹھ کر کہنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی گئی، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ سب لوگوں کو نماز کے وقت کے علاوہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سب کا رزق، سب کا رازق اللہ ہی ہے، وہی سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی ایک سچی ضمانت ہے، اس کا فضل اور مہربانی ہے، حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو پھر یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شیطان انسانوں سے فقر کا وعدہ کرتا ہے جبکہ اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، دو شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان تم سے محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے اپنے ہی پاس روک کر رکھو کیونکہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے تو ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز معنوی ہو یا مادی ہو، یعنی ہر زندہ مخلوق جس چیز پر انحصار کرتا ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ملنا ہی رزق ہے، جبکہ ہر وہ چیز ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں مال بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، اہل و عیال ہے،
صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں. یعنی یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرتا ہے. یعنی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے. اور پھر رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق ہے، ایک خاص رزق ہے. عام رزق سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں حیوان، انسان، جن سب شامل ہیں. یہ جسموں کا رزق ہے اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے. دوسرا خاص رزق ہے، اور یہ رزق کی دوسری قسم اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر گزار ہو. لیکن بہرحال اللہ بہت فضل والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے. اور سب سے عظیم اور بہترین رزق جنت ہے، جو سب سے بہتر، سب سے مکمل، سب سے افضل، سب سے عزت والا رزق اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا وہ رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ جو کبھی نہ ختم ہوگا، اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے. تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یا مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جس کی طرف ہر کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے اور رات اور دن بھی اسی میں ٹھہرتے ہیں. اور مستودع یہ وہ جگہ ہے جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے جب موت آتی ہے. تو گویا مستقر ہوا دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع ہوا مرنے کے بعد کا ٹھکانہ یعنی قبر. اور لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد یا تو جنت ہے یا جہنم. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم میں جائیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جنت کے بارے میں حسنت مستقرم و مقامہ، کہ کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو گویا اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے یعنی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے بھی حالات جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہیں جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ وہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم ہو یا زمین کا کوئی حصہ ہو جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان مرنے کے بعد ہوتا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ ہو یا جو بھی جگہ اللہ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے حالات کو بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات کو بھی. اللہ کا علم کامل ہے، وہ بحر و بر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر جگہ ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک نہ کوئی تر چیز ہے نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. کوئی چیز جو ذرے برابر بھی ہو اس کے علم سے باہر نہیں.
سورۃ یونس میں آتا ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ زمین میں غائب ہو سکتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز یعنی ذرے سے چھوٹی چیز، اور نہ کوئی بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی حادثے زمین یا آسمان میں ہوتے ہیں، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ علم لکھا ہوا بھی ہے، یعنی اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے۔ پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب میں سب کچھ لکھ دیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی دراصل رازق ہے، رزق کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو۔ تو الہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ڈیٹی ہے، سب کا رازق ہے، سب کو سب مخلوقات کو پال رہا ہے، اور اگر رازق وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یعنی انسان کا رزق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کسی کے پاس زیادہ ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اکثر لوگ اس کے اس اختیار سے لا علم ہیں۔ سورۃ سبا میں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ صرف حالات کو، اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس ریزن سے اور اس ریزن سے یہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حساب میں پہلے سے ہی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے کہ یہ اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر لے کر آتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، اور یہ سب اللہ کا اندازہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔
سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو۔ ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو کس چیز کا یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے رہتے ہیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں، اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس بات کا غم کہ یہ کیا کما رہے ہیں، یہ کہ کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے جئیں گے۔ ضرور اس کا بھی فکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نحن نرزقک ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر انسان رزق کی تنگی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رازق ہیں تو پھر وہ ان کی چاکری پہ لگ جاتا ہے اور ان کی خوشامد پہ لگ جاتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے تو جاب ہوگی، یا یہ تعاون کریں گے تو ہی رزق ملے گا، جبکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے۔ یعنی رزق کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا رہتا ہے، اور پھر جس کو جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وافر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اور اس معاملے میں یعنی رزق کے معاملے میں کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جب تک مخلوقات زندہ ہے رزق آتا رہے گا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت کا رزق کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ پھر یہ رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، یعنی اگرچہ تقویٰ سے اور توکل سے یعنی کہ رزق کی کنجیاں ہیں کئی ایک، لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی اس محدود زندگی میں، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں رزق دیتا ہے۔ شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس رزق میں تم شامل ہو۔ پھر اسی طرح آسمان والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور زمین والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ حاتم الاسم سے پوچھا گیا من این تاکلو، کہاں سے تم کھاتے ہو؟ یعنی تم کوئی کام کاروبار تو نہیں کرتے، کھاتے کہاں سے ہو؟ قال من عند اللہ، کہنے لگا اللہ کے پاس سے۔ ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان ہی میں ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے، اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا تمہارا آسمان سے اترے گا، تو بات یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی لے آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي
میں فقر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے. وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے. تکفل بالارزاق للخلق کلہم، اس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها وللضب فی البیداء والحوت فی البحر، گوہ کو صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ ہر مخلوق کی رزق کی ضرورت مختلف ہے. انسانوں میں سے بھی مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ مختلف طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. اسی طرح پانی میں رہنے والے جانوروں کا رزق اور طرح ہے، خشکی والوں کا اور طرح، پرندوں کا اور طرح ہے، جنگلی جانوروں کا اور طرح ہے. پھر لوگوں کے ہاں پسند ناپسند بھی ہے، پھر ان کی ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، کوئی مرچیں کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا. تو اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کر دی ہے. اور یہ اتنی ورائٹی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز ہی کھائیں یا ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے. ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے. کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بالکل بھی نہیں کھا سکتے، یہ ہم کہتے ہیں الرجی ہے. ٹھیک ہے الرجی ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو پیچھے اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک دے، جس کو چاہے وہ چیز کھانے دے اور جس سے چاہے وہ نہ کھانے دے. اور پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. اصل میں ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام وقت سے پہلے ہی ہو جائے. پھر مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو وہی رزق دیتا ہے. خاص طور پر شہید جو ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی رزق ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تھے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہیں. یعنی ان کی روحوں کو اتنے اعلیٰ مقام پہ اللہ نے رکھا ہے. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا. چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رزقاً حسنہ کی خوشخبری دی. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اچھا رزق رزقاً حسنا، اور بے شک اللہ یقیناً سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے وافر رزق کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. جب کسی کے پاس بہت آ جاتا ہے تو عموماً وہ اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں بہت اضافہ کر دیتا ہے، ان پر دنیا وسیع کر دیتا ہے، اور کبھی اہل ایمان پر رزق تنگ کر دیتا ہے. تو یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ زیادہ ملا ہے، یہ اللہ کی محبت یا چنے ہوئے ہونے کی دلیل ہے. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے.
جیسے اور بہت سی چیزوں میں امتحان ہے تو رزق کے معاملے میں بھی ایک امتحان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ رزق کا دیا جانا اور رزق کا لیا جانا دونوں ہی امتحان ہے. پھر یہ ہے کہ کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ رزق کا وافر ہونا بہرحال آزمائش تو ہے، لیکن نیک انسان کے لیے اچھا مال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جب اس کو زیادہ مال ملے تو وہ صرف اپنا معیار زندگی بڑھانے کی فکر کرے، بلکہ وہ ضرورت کے بعد دوسروں کا خیال رکھتا ہے. بعض اوقات رزق کا وافر ہونا سرکشی کا باعث بھی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد کے اندر ہی سب کو رزق دیتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے. تو فرما برداروں کے لیے وافر رزق جو ہے وہ بہترین چیز ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی تھی کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوئی. اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، جہاں ان کو جانا ہوتا وہ ان کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی. شیاطین ان کے لیے مسخر کر دیے جو سب معمار اور غوطہ زن تھے اور کچھ دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. فمنن او امسک بغیر حساب، اب کسی پہ احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب بھی نہیں. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام جب وہ بیماری سے صحت یاب ہوئے اور غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی تمہارے اندر تو اس چیز کی خواہش نہیں ہے؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں یہ برکت کے طور پر ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، مال کی لالچ میں نہیں. کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا تھا. اتنا عرصہ جب ان کی ہر چیز تباہ ہو گئی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بندوں کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی ان سے لے کے آزماتا ہے، اور آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت انبیاء ہوتے ہیں، پھر علماء ہوتے ہیں، پھر عام نیک لوگ ہوتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت فاقوں میں گزرتا تھا. نعمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کا ذکر کیا جو لوگوں نے حاصل کر لی. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، آپ خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے اپنا پیٹ بھر لیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا، گھرانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر دن میں کبھی 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اس میں ضرور ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی ان کوکڈ کھانا. اسی طرح صحابہ کرام جو تھے ان میں سے بھی بہت سے فاقے کے ساتھ ہوتے تھے. اصحاب صفہ اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے تو بدوی کہتے تھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں. رزق کے حوالے سے چند اور باتیں بھی یاد رکھنے کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزیں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے، اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت سے۔ پھر ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہے گا۔ رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے، منع نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ رزق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمائی نہ کرے یا تلاش نہ کرے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کو محنت کرنا ہوگی، اسباب اختیار کرنا ہوں گے، اور رزق کی تلاش کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ۔ جمعے کے دن بھی جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے اور رزق کھانے کا حکم ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے کندھوں پہ چلو، یعنی سفر کرو، کمائی کرو، محنت کرو، اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، اور اس کی طرف دوبارہ تمہیں اٹھ کے جانا ہے۔ رزق کی تلاش کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، دوبارہ آئے، دوبارہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے ہاں گئے، ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح صحابہ کی صفت قرآن میں بتائی گئی، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ پھر اسی طرح رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یعنی سارا وقت اس میں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کے لیے محنت کرنے، کمانے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں، جس میں نمبر 1 ایمان اور تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو رزق عطا کرے گا۔ ابن عباس سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا حیات طیبہ سے مراد حلال رزق ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ورنہ فرمایا ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، یعنی کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، عبادت کے لیے بھی وقت نکالو۔ پھر فرائض کی ادائیگی، پھر اللہ کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف دنیا کی طرف ہی توجہ نہ ہو بلکہ
اللہ کی اطاعت کو بھی نہ بھولو. اور اس یاد رکھیں شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں. پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنا، شکر گزار بننا نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. لئن شکرتم لازید اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها